معزز سامعین، آج ہم جس فتنے کا سامنا کر رہے ہیں وہ وہی پرانا فتنہ ہے جو کبھی اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، کبھی خلافت کے نام پر امت کے اجماع کا انکار کرتا تھا، اور آج علم کی چادر اوڑھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو فرعون جیسے القاب سے یاد کرتا ہے۔ بتائیے، کیا یہ شریعت کی خدمت ہے یا فتنے کی ترویج ہے؟ کیا یہ حق گوئی ہے یا یہ گمراہی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل مولانا سلمان ندوی صاحب کا ایک بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس کے اندر مولانا سلمان ندوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک حدیث کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، گویا امت کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ظلم و استبداد تھی۔ یہ جملہ صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر طعن نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، تابعین، محدثین اور امت مسلمہ کے اجماع کا یہ انکار ہے۔ جبکہ ہم پڑھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہ آپ کاتب وحی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وحی لکھنے کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اور اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَكَانَ مِنَ الْكِتَابِ بَيْنَ يَدَيْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الصحابۃ کلہم عدول من لابس الفتن وغیرہم باجماع من یعتد بہ، کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں، چاہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوئے ہوں یا نہ ہو۔ اس پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جن کے اجماع کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس قول سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ جمل و صفین میں شریک صحابہ کی بھی عدالت مسلم ہے۔ ان پر لعن و طعن کرنا، ان کی نیت میں فساد نکالنا یا ان کے فیصلوں پر تبصرہ کرنا اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہے۔ صحابہ سب کے سب قابل اعتماد، قابل عزت اور دین کے ناقلین ہیں۔ اور سلمان ندوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کہتے ہیں، جبکہ فرعون وہ شخص تھا جو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی توحید کا انکار کرے، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عدول ہیں، نبی کے معتمد اور قریبی ساتھی ہیں، کاتب وحی ہیں، نبی کی دعا سے مشرف ہیں، تو ان کو فرعون کہنا کس دین کی خدمت ہے؟ یہ غالی رافضی عقیدہ ہے، نہ کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اہل علم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام نے وسعت پائی، صحابہ ان کے ساتھ تھے، کسی نے ان سے خروج نہ کیا، اور ان کے اوپر طعن کرنا بدعت ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری نے امیر معاویہ کا ترجمہ باب ما جاء فی الخلفاء میں کیا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من اصبح وفی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابہ قول اللہ تعالی لیغیظ بہم الکفار، کہ جو شخص صبح کرے اور اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے خلاف غصہ، نفرت یا کینہ ہو، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان صادق آتا ہے، لیغیظ بہم الکفار۔ یہ قول نہ صرف صحابہ کرام سے بغض رکھنے والوں کی خطرناک حالت پر تنبیہ ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی جڑ ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے خلاف دل کے اندر رتی برابر بغض رکھنا کفر یا نفاق کی علامت کو سمجھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے بیانات کو چپ چاپ برداشت کیا گیا تو نوجوانوں کے اندر صحابہ کرام کے خلاف نفرت پیدا ہوگی، اہل سنت والجماعت کا اتحاد کمزور ہوگا،
اور باطل فرقے مضبوط ہوں گے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ سلمان ندوی صاحب اپنے بیان سے رجوع کریں اور اہل علم ان کی تصحیح اور تنبیہ کریں، اور امت کو صحابہ کرام کی عزت کے تحفظ میں یک زبان ہونا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ہزاروں صحابہ کرام نے جہاد کیا، جن کی سربراہی میں اسلام افریقہ، یورپ اور ایشیا کے اندر پھیلا، جن کے دور کے اندر عدل، علم اور امن کے پرچم لہرائے گئے۔ اگر کوئی آج انہیں فرعون کہہ رہا ہے تو یہ اس کا تعصب ہے، نہ کہ یہ اس کا علم ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سلمان ندوی صاحب کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام کی قدر کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔